ایک آڈیو مبینہ طور پر فواد چودھری صاحب کی لیک ہوئی ہے جس میں وہ آفر کر رہے ہیں مذاکرات اور بات چیت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، سلیمان شہباز صاحب کے ساتھ. بیک ڈور کوئی ایسی بات چل رہی ہے کہ اس سے پہلے کہ نظام سارا لپیٹا جائے یا کسی اور کے حوالے کیا جائے یہاں تعاون ہو جائے؟ نہیں، ٹو بی آنسٹ بیک ڈور مجھے تو نہیں اندازہ کہ اس وقت کس حد تک بات چل رہی ہے اس حوالے سے، لیکن فواد چودھری صاحب کی وہ جو آڈیو ہے وہ آڈیو تو بڑی مجھے نہیں پتا وہ درست ہے یا فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کیا موقف اپنایا ہے، پر اس میں جو بات چیت ہو رہی ہے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے مسائل کا حل نکالنا پڑے گا اور کسی اور طرف نہیں دیکھنا پڑے گا، وہ تو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر سیاستدانوں کو سب کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ نہ خان صاحب اکیلا یہ ملک لے کے چل سکتے ہیں، نہ پی ڈی ایم والے چل سکتے ہیں، اور شخصیات سے آگے بڑھنا پڑے گا. جتنی بھی شخصیات ہیں ان سب سے آگے بڑھنا پڑے گا اور ملک کو چلانا پڑے گا، ملک کو لانگ ٹرم پلانز کے ساتھ. تو اس میں تو دیکھیں سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں اگر بیک ڈور کوئی بات چیت نہیں بھی ہو رہی تو ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے وہ خوش کن ہے اگر فواد چودھری صاحب مبینہ طور پہ جو آڈیو لیک آئی ہے اس میں کوئی ایسی آفر بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ سچویشن ایسی ہے کہ سال بدل رہا ہے لیکن پاکستان کا حال نہیں بدل رہا اور خطرے کی گھنٹیاں بدستور بج رہی ہیں. اور اس میں اسحاق ڈار صاحب یہ تو مان رہے ہیں کہ حالات بہت سخت خراب ہے، ظاہر ہے وہ اعتراف تو نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ حکومت میں ہوتے ہوئے اس نوعیت کی باتیں کر سکتے ہیں جس نوعیت کی باتیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں خرابی جو ہے وہ نظام میں ہے، حکومت کا اس میں کوئی قصور نہیں. یہ نظام میں خرابی کیسے پیدا ہوئی اور اس کو دور کون کرے گا؟ نہیں جی، خرابی ہم میں ہے اور عوام میں ہے اور پاکستان میں ہے. یہ لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو ان کو تو بالکل سب کچھ نظام صحیح طریقے سے چلانا آتا ہے. اصل میں مسئلہ ہمارے ملک کا ہے، وہ ملک چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تو بڑے تجربہ کار تھے. اسحاق ڈار صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اور میری جینونلی یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے، کوئی ایسی صورتحال نہ ہو، اس لیے کہ اس سے کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ملک کا نقصان ہوگا. لیکن یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہے نا جن کی واپسی سے ڈالر نے 200 کے اوپر آ جانا تھا. یہ وہی وزیر اعظم ہے نا جو بھی کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینوں میں ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو 6 مہینے میں سب کچھ درست ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ان کے جو گزشتہ 8 مہینے کا ٹریک ریکارڈ ہے، کیا ایسی کوئی نظیر پاکستان کی تاریخ میں ملتی ہے کہ اکانومی نے اس طرح سفر کیا ہو، اس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس وقت قومی حکومت قائم ہے. آپ کی جو موجودہ حکومت ہے یہ قومی حکومت ہے. اس میں اسحاق ڈار یا شہباز شریف صاحب کو ہمیں سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ان ساری جماعتوں کی جمہوریت کا، ان کے تجربے کا، ان کی معاشی پالیسیوں کا نچوڑ ہے جو اس وقت عوام دیکھتے ہیں، جو پیٹرول پمپ پہ ان کو نظر آتا ہے، جو بچوں کی سکول کی فیس میں ان کو نظر آتا ہے. اور حالت تو یہ ہوگی عائشہ کہ سردیوں میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. گیس تو آپ رہنے دیں، دور کی بات ہے، سردیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ سارے حالات جو ہیں کس نے کیے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عالمی سطح پہ حالات بڑے مشکل ہیں. دیکھیں ہم ماہر معاشیات تو ہر پاکستانی نہیں ہے نا، پر ہر پاکستانی نے یہ دیکھا کہ جس وقت کرونا تھا پوری دنیا میں کیا حالات تھے، اور یہ لوگ چیخ چیخ کے کہتے تھے کہ فیکٹریاں بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو. لیکن اس وقت چیزوں کو مینج کیا گیا نا، اس ملک میں گروتھ ہوئی، اس ملک کے اندر انڈسٹری لگی کرونا کے دنوں میں، اور وہ جو پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ وغیرہ بنتا تھا اس کی ایکسپورٹ پاکستان نے شروع کی. تو اس حکومت نے کچھ ایسے فیصلے لیے کہ جس سے پاکستان کو فائدہ ہوا. لیکن یہ جب سے آئے ہیں، یہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جو پچھلی حکومت ہے بس وہ ڈس ریگارڈ ہے، ان کا کچھ نہیں، ان کو کچھ نہیں پتا، ہمیں سب کچھ پتا ہے. لیکن یہ جب سے آئے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ قطعاً کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پاکستان کے حق میں یا پاکستان کی معیشت کے حق میں یا معیشت کی بہتری کے حق میں انہوں نے کوئی فیصلہ کیا ہو. تو بڑی پریشان کن صورتحال ہے. اب یہ بے شک آپ کو تسلیاں دیتے رہیں. اس نہج پہ ہم پہنچے کیوں ہیں کہ منسٹرز لائن میں لگ کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور قوم کو یقین دلاتے ہیں کہ جی ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. بھائی آپ تو ہمیں بتائیں کہ ہم کتنے فیصد ترقی کریں گے. عمران خان کے دور میں آپ کی حکومت نے رپورٹ جاری کی کہ 6% ترقی تھی. میں تو سوچ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب آج بیٹھیں گے ہمیں بتائیں گے کہ ہم 12% ترقی کریں گے. وہ تو ہمیں بتا رہے ہیں ہم ڈیفالٹ نہیں کریں گے. کیا یہ ہے آپ تجربہ کاروں کی تجربہ کاری؟ آپ اس پہ اور بندہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ثابت کروں گا کہ پاکستان ڈیفالٹ ثابت کر سکتا ہوں کہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا، لیکن ابھی تک وہ کر نہیں سکے جو کچھ انہوں نے کہا. ہم سنجیدہ معاملے کی طرف ہی آئیں گے. ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے جو مختلف منسٹرز ہیں، حکومت کے جو رہنما ہیں، وہ شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے دبے لفظوں میں. اور ابھی بھی تازہ خبر یہی ہے کہ ایک وفاقی وزیر جن کا نام سامنے نہیں آ سکا، انہوں نے کہا کہ ہم نے رسک لیا عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد
اور یہ جو کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائسز بڑھا کر IMF کی شرطیں ابھی بھی وہ ماننے سے گریزیں اور کوشش کریں کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل جس طرح داؤ پر لگ چکا ہے وہ مکمل طور پر داؤ پر نہ لگے. لیکن اسٹیبلشمنٹ اب ہمیں کارنر کرنا چاہ رہی ہے. اس سے کیا آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے, تصدیق کریں گے اس بات کی کہ اس حکومت کے پاس بھی جنوری تک کا وقت ہے؟ دیکھیں, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ اس حکومت کو کسی سے گلا شکوہ, بھائی اسٹیبلشمنٹ آپ کو کس طرح کارنر کرنا چاہ رہی ہے؟ معیشت آپ چلا رہے ہیں, پالیسیز آپ بنا رہے ہیں, وزیر خزانہ آپ کے ہیں, اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ بندہ رکھیں وہ بندہ رکھیں, تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آپ کیوں الزام لگا رہے ہیں؟ باقی یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اقتدار میں کوئی معیشت درست کرنے تو آئے نہیں تھے. جس وقت یہ ساری چینج ہو رہی تھی, اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو خان صاحب نے کتنی دفعہ کہا تھا کہ اس موقع کے اوپر کسی قسم کا ایڈوینچر خدا را مت کیجئے گا, کیونکہ ملکی معیشت کے لیے یہ درست نہیں ہوگا. کیا وہ بات درست ثابت ہوئی یا غلط ثابت ہوئی؟ وہ جو کنٹینیوٹی تھی اس کو روکا گیا, حکومت تبدیل کی گئی, اور اس میں کس نے کردار ادا کیا؟ انہی موزز جو بھی حکومتی اتحاد کے اراکین ہیں جو ابھی کسی سے گلہ کر رہے ہیں, اس وقت تو وہ بڑے پارٹنر بنے ہوئے تھے. پارٹنر بن کے ان سب نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حکومت گرائی تھی, اور اس وقت ان کو بتایا گیا تھا اس موقع پہ یہ مت کیجئے گا, آپ سے چیزیں نہیں سنبھالی جائیں گی. تو اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے ہم سب کچھ سنبھال لیں گے, سب کچھ ٹھیک کر لیں گے. تو اب یہ الزامات کسی اور پہ نہ لگائیں. آپ اس وقت حکومت میں ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, JUIF ہو, ANP ہو, MQM ہو, باب پارٹی ہو, یہ ان سب جماعتوں کی حکومت ہے. دیکھیں, یہ سب جماعتیں مل کے بھی اگر معیشت نہیں چلا سک رہی تو پھر کون معیشت چلائے گا؟ اگر ٹیکنوکریٹس کی بھی جو اگر حکومت آئے گی, اس میں کون سی ایسی شخصیت ہوگی جو یہ سب چیزوں کو سنبھال لیں گے؟ تو ان سب کو مل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا. اور دوسری بات دیکھیں, قومی سطح کے اوپر بھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. میں اسلام آباد میں جب یہاں پہ سرکاری دفاتر دیکھتا ہوں, منسٹرز دیکھتا ہوں, افسران دیکھتا ہوں, مجھے تو کہیں پہ بھی کوئی اکنامک ایمرجنسی نظر نہیں آ رہی ہے. اسی طرح پروٹوکول کی گاڑیاں جا رہی ہیں, اسی طرح بڑی بڑی گاڑیوں میں پیٹرول بھرے جا رہے ہیں, بچے بھی گاڑیوں پہ پھر رہے ہیں. کیبنٹ, جی کیبنٹ دیکھ لیں, کیبنٹ دیکھ لیں, مطلب کیبنٹ میں آپ کے 80 سے زیادہ وزیر ہو گئے ہیں, ان سب کے خرچے دیکھ لیں. آپ کلبز میں چلے جائیں, جو سرکاری کلبز ہیں, وہاں پہ جو افسران کی ٹھاٹ باٹ ہے آپ وہ دیکھ لیں. اس پورے اسلام آباد میں مجھے کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی اکنامک ایمرجنسی یا کوئی معاشی بحران نظر نہیں آتا. لگتا نہیں ہے کہ یہ وہ ملک ہے جو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, جہاں پہ اتنی بڑا معاشی بحران ہے. صرف ایک چیز ہے, ایک چیز ایسی ہوئی, ایک مثال ایسی ہے جو گزشتہ ایک ہفتے سے ہو رہی ہے, جس سے مجھے محسوس ہوا کہ ملک میں معاشی بحران ہے. وہ رانا صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا کہ تمہیں سینڈوچ کھلاؤں گا, ابھی تک نہیں کھلا رہے, آدھا سینڈوچ بھی نہیں کھلاتے. یہ ٹھیک ہے کہ اطہر, آپ کو میں بھی پتے کی بات بتاؤں, رانا صاحب دے وعدے تے نہ جانا ہے اوہو جے وعدے نے جڑے ہر حکومت وچ آن تو پہلے پولیٹیکل پارٹیز کر دیے نے. رانا صاحب دی گل تے نہیں رہنا تسی.